السلام علیکم۔ سادیا کی لائبریری میں خوش آمدید۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا۔ جہانگیر پولیس اور بلوائیوں کے ڈر سے شہری حدود سے باہر آ گیا۔ وہاں سے اسے ایک متصب بلوائی بجبر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے جہانگیر کو سخت اذیتیں پہنچائی، اسے 3 دن تک بھوکا رکھا اور ننگا کر کے بیت سے مارا۔ وہ اسے مذہب بدلنے پر مجبور کرتا تھا، مگر ایک دن جب اس بلوائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی تو جہانگیر کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ اسی سنا میں ابا جان گھر چھوڑ کے جا چکے تھے۔ وہ محلے میں ہر ایک سے ان کا پتہ پوچھتا، لیکن ابا جان محلے میں کسی سے ملتے ہی نہیں تھے۔ وہ اپنا پتہ بتا کر بھی نہیں گئے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ جہانگیر فسادات میں مارا گیا۔ ممکن ہے انہوں نے اسے تلاش کیا ہو، مگر جب اس کا کوئی پتہ نہ چلا تو مایوس ہو گئے ہوں۔ وہ کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے تھے۔ 3 مہینے اس شہر میں، 4 مہینے اس شہر میں۔ میرٹھ میں آئے ہوئے نے 2 مہینے سے زیادہ نہیں ہوئے تھے۔ بمبئی میں مولوی اکرم نے جو باتیں ابا جان کے متعلق بتائی تھی، جہانگیر بھی وہی دہرا رہا تھا۔ ابا جان ایک کمرے میں بند ہو جاتے تھے اور دن بھر کاغذات پر جھکے انہیں پڑھتے یا کچھ لکھتے رہتے تھے۔ ان کے ارد گرد موٹی موٹی کتابیں پھیلی ہوئی تھی۔ کھانے پینے کا انہیں کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ گھر کا کوئی فرد ان سے شکایت کرتا تو ہمیشہ یہی کہتے کہ بس چند دنوں کی بات اور ہے، پھر سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ ہم ایک محل بنائیں گے، آگے پیچھے ملازموں کی فوج ہوگی۔ ایک دن آئے گا کہ ہمیں دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ابا جان رات کو دیر سے کمرے سے نکلتے اور پلنگ پر آ کر بھی یا تو گمسم رہتے یا بڑبڑاتے رہتے۔ جہانگیر نے نیچی نظروں اور دبے دبے لفظوں میں مجھے فمی کے گھر سے غائب ہو جانے کا واقعہ بھی بتایا، اور ابا جان اس کے بعد بہت چچڑے ہو گئے تھے۔ ہمیشہ فرا فریال اور فاربا کو جھڑکتے رہتے تھے۔ اکبر ان کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ انہوں نے اسکول کی کتابیں گھر میں لا کر رکھ دی تھی اور کہا تھا کہ وہ پڑھایا کریں گے، مگر انہیں کبھی فرصت نہیں ملی۔ پہلے فمی سب بہن بھائیوں کو پڑھاتی تھی، وہ چلی گئی تو یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ ابا جان کبھی کبھی گھر سے نکلتے تھے، واپس آتے تو ان کے ساتھ کتابوں کا ڈھیر ہوتا۔ وہ کتابیں گھر میں ان کے سوا کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ کبھی واپس آتے تو ان کی جیب میں ایک موٹی رقم ہوتی۔ فرا اور فریال 10 بار ان سے کہتی کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں تو کان دھرتے اور ایک پیر کے لیے گھر سے نکل جاتے۔ ان کا خط بڑھ جاتا تھا، کپڑے گندے ہو جاتے تھے۔ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ گھر میں سب کو ہدایت تھی کہ پڑوسیوں سے زیادہ میل جول نہ رکھا جائے۔ کوئی ملنے آئے تو اسے دروازے ہی سے ٹال دیا جائے۔ انہوں نے فرا فریال اور فاربا پر کڑی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ جس محلے میں وہ رہتے لوگ انہیں شک کی نظروں سے دیکھتے۔ کئی مرتبہ سب نے طے کیا کہ اب کے ابا جان باہر جائیں گے تو یہ کاغذات جلا دیں گے، پھر نہ کاغذات ہوں گے نہ ابا جان ان میں سر کھپائیں گے، مگر ابا جان کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا نہیں کر سکا۔ انہوں نے بہت دعائیں مانگی۔ فرا ہر نماز کے بعد دعا مانگتی تھی۔ اس نے بہت سی منتیں بھی مان رکھی تھیں۔ ابا جان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ روز بروز اور زیادہ مستغرق رہنے لگے۔ بار بار گھر اور شہر بدلنے کے سبب ان کے پاس سامان بھی بہت کم رہ گیا تھا۔ ابا جان کی رازداری کے خیال سے جہانگیر نے خانم کو اپنا صحیح نام نہیں بتایا تھا، ابا جان کا نام بھی غلط بتایا تھا اور اپنے گھر سے بچھڑنے کی ایک فرضی داستان سنا دی تھی۔ جہانگیر کہہ رہا تھا کہ وہ ان 3 برسوں میں کبھی پوری نیند نہیں سویا، اسے برے برے خواب آتے ہیں، راتوں کو وہ ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے اور چیخنے لگتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ سریلی خانم ایک طوائف ہے اور گانا سنانے کے لیے نواب صاحب کے ہاں مہمان ہے، لیکن ایک خانم ہی تھی جس نے اس پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ اس نے اس کے کپڑے بنوائے، ڈاکٹر سے علاج کروایا، وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتی تھی، اس لیے وہ خانم کے ساتھ چلا آیا۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور جیب میں ایک دمڑی نہیں تھی۔ نواب صاحب کے ہاں اسے کھانا مل جاتا تھا اور 4 آنے روز۔ ان 4 آنوں میں نہ تو کہیں جا سکتا تھا، نہ آ سکتا تھا، نہ پڑھ سکتا تھا۔ اس نے پیسے جوڑ جوڑ کے رکھے۔ نواب صاحب کے بچے سے مارتے تھے۔ یہ سب خانم نے دیکھا تھا۔ جب خانم نے اسے بلا کر اس کے بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگا۔ خانم نے اسے بہت پیار کیا۔ اسی وقت کہا، اب تو میرے ساتھ چلو گے۔ جہانگیر خانم کی باتیں کرتے نہیں تھکتا تھا، جیسے میں اسے ڈانٹوں گا کہ وہ طوائف کے ساتھ کیوں چلایا۔ اسے معلوم نہیں کہ فمی اس کی بہن بھی ایک ناچنے گانے والی تھی۔ اس کا بڑا بھائی 7 سال جیل میں گزار کر آیا تھا۔ اس نے کئی قتل کیے تھے۔ اس نے کلکتے کے ایک بہت بڑے بدماش موجدار کو ٹھکانے لگا دیا تھا اور وہ بمبئی شہر کے کئی پاڑوں کا استاد رہ چکا ہے۔ اس کی جیب میں ہمیشہ ایک چاقو رہتا ہے۔ جہانگیر والہانہ انداز میں خانم کا ذکر کر رہا تھا۔ شاید وہ غیر شعوری طور پر مجھے یہ جتانا چاہتا تھا کہ میری زبان سے خانم کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل جائے جس سے اس کی سبکی ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ خانم کے سامنے سے سر اٹھانے میں جھجک ہو۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کئی دفعہ یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، مگر خانم کے خیال سے اپنا ارادہ ملتوی کر دے کہ نہ جانے آپی کیا سمجھیں۔ وہ بہت روئیں گی، کھانا پینا بند کر دیں گی۔ وہ آپی کی نظروں سے ذرا بھی دور ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتی۔ اگر وہ کہیں چلا گیا تو آپی زندہ نہیں رہیں گی۔ اس نے آپی سے بہت سے وعدے کیے اور آپی نے اس سے۔ جہانگیر کہتا تھا کہ گھر میں بس کوئی دن ہی ایسا جاتا تھا جب میرا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ ابا جان نے تو میرے جانے کے چند دن بعد ہی مایوسی کا اظہار کر دیا تھا۔ کچھ دن اور گزر گئے اور میں گھر واپس نہیں پہنچا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں مر چکا ہوں۔ زندہ ہوتا تو ضرور واپس آ جاتا۔ ابا جان کا خیال تھا کہ میں جس لڑکی کے ساتھ گھر سے نکلا ہوں لوگ اسے تلاش کر رہے ہوں گے اور اس کے ڈھونڈنے والوں نے مجھے مار ڈالا ہوگا۔ وہ بتا رہا تھا کہ میرے جانے سے امی کا برا حال تھا، وہ ابا سے ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ پھر ابا کاغذات میں گم ہو گئے تو انہوں نے بتدریج گھر میں دلچسپی لینا کم کر دیا۔ امی ہر وقت ان سے کہتی تھی کہ وہ گھر کی طرف دھیان دیں اور میری تلاش کے لیے دوڑ دھوپ کریں، مگر ابا جان کچھ دن تک تو مجھے ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے۔
پھر گھر میں بند ہو گئے۔ انہوں نے رشتہ داروں سے ملنا بھی منقطع کر دیا۔ امی کی صحت گرتی چلی گئی، وہ بہت دبلی ہو گئی تھی، ہر وقت مجھے یاد کرتی رہتی تھی اور آسمان کی طرف دیکھتی رہتی تھی، ساری رات وظیفے پڑھتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں ضرور واپس آ جاؤں گا۔ پھر وہ ایسی بیمار پڑی کہ پلنگ سے نہیں اٹھی۔ آخری وقت بھی ان کی زبان پر میرا ہی نام تھا۔ کہتی تھی کہ بابر آئے تو کہنا تیری ماں نے بہت انتظار کیا۔ امی کی موت کے بعد چند روز کے اندر ابا جان نے زمینیں بیچ دی، چپ چپاتے گھر کا سودا کر لیا۔ میں نے جہانگیر کو روکا نہیں تاکہ جتنے تانے دینے ہوں وہ ایک ہی بار دے دے۔ میں نے درمیان میں ایک بات بھی نہیں پوچھی، وہ خود ہی سب کچھ کہتا اور پسینہ حالی کرتا رہا۔ امی کے ذکر پر اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ کہنے لگا مجھے خوب یاد ہے، امی نے آخری وقت میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ جب تک تیرا بڑا بھائی واپس نہیں آتا تو اپنے آپ کو اس گھر کا رکھوالا سمجھنا۔ میں یہ سارا گھر تجھ پر چھوڑے جا رہی ہوں۔ امی نے سبھی کو تاکید کی تھی کہ اپنے باپ کا خیال رکھیں اور بھائی کو تلاش کرتے رہیں، ایک نہ ایک دن وہ ضرور مل جائے گا۔ وہ نہ آئے تو اسے اپنی امی کا واسطہ دینا، وہ کتنا ہی روٹھا ہوا ہو واپس آ جائے گا، اور اس کے ساتھ وہ لڑکی ہو تو اسے عزت سے گھر لانا۔ امی نے فمی سے بھی کہا تھا کہ وہ اب اس گھر کی ماں بہن سب کچھ ہے۔ نہ تو فمی امی کی بات پوری کر سکی نہ میں۔ جہانگیر کہہ رہا تھا پتہ نہیں اب وہ کہاں اور کس حال میں ہو۔ اکبر بہت چھوٹا ہے، گھر کا سودا کون لاتا ہوگا؟ معلوم نہیں جہانگیر نے اور کیا کیا کہا اور کتنے تماچے مارے۔ میرے اعصاب شل ہو گئے تھے، شاید اس کی آواز میں بھی دم نہیں رہا تھا۔ وہ چپ ہو گیا اور پھر میری صورت دیکھنے لگا۔ میری آنکھیں پگھل رہی تھی اور جسم پتھر سا ہو گیا تھا۔ بھائی جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ سسکتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے جواب نہیں دیا۔ وہ مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ آپ کیوں روٹھ گئے تھے؟ مت پوچھ مننے۔ میں نے اسے فریاد کی، کچھ نہ پوچھ، سمجھ لے کہ اس عرصے میں مر گیا تھا، میں دوبارہ زندہ ہوا ہوں۔ جہانگیر خاموش ہو گیا، لیکن چند ہی لمحوں بعد سہمے ہوئے لہجے میں بولا، ایک بات بتا دیجئے، وہ کہاں ہے؟ وہ نہیں ہے، میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ کھو گئی۔ کھو گئی؟ کہاں؟ مجھے کچھ نہیں معلوم مننے، چپ ہو جا۔ اس نے پھر مجھے تنگ نہیں کیا، اپنی زبان سیلی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہم دونوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ جہانگیر نے اپنا سر میرے شانے پر ٹکا دیا تھا۔ خانم نے کمرے میں آ کر روشنی کی اور ہمیں اٹھا کر کمرے سے باہر لے گئی۔ برابر کے کسی مکان سے گانے کی آواز آ رہی تھی، وقفے وقفے سے گھنگرو بجنے لگتے تھے اور طبلے کی تھاپ تیز ہو جاتی تھی۔ خانم کو اس کا احساس ہوا تو اس نے کھڑکی بند کر دی۔ ہم سب اوپری منزل کے سیل میں بیٹھے تھے، وہاں کئی گملے رکھے ہوئے تھے، ایک چھوٹا باغیچہ سا تھا، سائبان کے تھموں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں اور رات کی رانی کی خوشبو سے فضا مہکی ہوئی تھی۔ ایک بوڑھی اور ایک نوجوان خادمہ سامنے چوکی پر بچھے ہوئے دسترخوان پر کھانا لگا رہی تھی، طرح طرح کے کھانے۔ جہانگیر کا چہرہ آنسوؤں سے دھل سا گیا تھا، جیسے کئی دنوں کی بارش کے بعد دھوپ نکلے۔ خانم نے لباس تبدیل کر لیا تھا، وہ نارنجی ساڑی میں ملبوس تھی اور خوش نظر آ رہی تھی۔ خادماؤں کو ہدایت دینے کے کام سے فارغ ہو کر وہ میرے پاس آ بیٹھی اور چپکے جہانگیر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اب جہانگیر کی صحت بہت ٹھیک ہے، پہلے تو اس کی ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی تھی۔ اس نے اسے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر برہان کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر وہ کچھ دیر سے آتی تو جہانگیر کو دک ہونے کا اندیشہ تھا۔ مجھ سے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکا، میری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں پھوٹتا تھا۔ جب ہم کھانا کھانے کے لیے چوکی پر آئے تو وہ سمجھی کہ میں تکلف کر رہا ہوں۔ اس نے بٹھا سے میری شکایت کی۔ ہاتھ پیر کھول لاڈلے، وہ برہمی سے بولا۔ ہاں بھائی جان، جہانگیر چمک کر بولا۔ میٹھے چاول کھائیے، آپ کو میٹھے چاول بہت پسند ہے نا؟ اسے اب تک یاد تھا امی میرے لیے بطور خاص خشکے میں میٹھا ڈال دیا کرتی تھی۔ ممکن ہے فرحان نے اسے بتایا ہو۔ خانم نے چاولوں کی تھالی میرے آگے کر دی، میرے حلق میں لقمے اٹک رہے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے امی آج ہی مری ہیں اور یہ ان کی موت کا کھانا ہے۔ کھانے کے بعد خانم نے ہمیں کعبہ پلایا اور رات کو دیر تک وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، شہر میں اچھے گھریلو ملازموں کے سلسلے میں اپنے تجربے۔ اسے شکایت تھی کہ رواداری اٹھ گئی ہے، لوگ بہت سفلے ہو گئے ہیں۔ اس نے میرا پلنگ بھی جہانگیر کے کمرے میں بچھوا دیا تھا، لیکن جہانگیر میرے پلنگ پر آ کر اور مجھ سے چمٹ کر لیٹ گیا۔ خانم شاید روزانہ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر رخصت ہوتی تھی۔ شب بخیر کہتے وقت اس نے جہانگیر کے ساتھ میری پیشانی پر بھی اپنے ہونٹ ثبت کیے اور مسکراتی ہوئی اوجھل ہو گئی۔ آدھی رات تک جہانگیر خواب دیدہ لہجے میں مجھے گھر کی باتیں سناتا رہا، پھر میرے بازو پر سر رکھ کے سو گیا۔ میں اس کے بال سنوارتا اور اس کا چہرہ تکتا رہا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، بالکل 8 سال پہلے مننے کی طرح۔ میں نے اس کے بہت سے پیار لیے۔ مجھے یاد تھا کہ وہ سوتے میں ٹانگیں بہت مارتا تھا۔ جب وہ ایسا کرتا تو میں غصے سے اسے اٹھا کر امی کی چارپائی پر ڈال دیا کرتا۔ اب بھی وہ ٹانگیں چلا رہا تھا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا، اس کی ٹھوکریں میرے منہ پر ہی لگنی چاہیے تھی۔ اب بھی ہر سو گہرا اندھیرا ہی طاری تھا کہ مجھے دروازے پر دستک کا احساس ہوا۔ میں یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ پہلے تو میں سوچتا رہا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ چوتھی پانچویں دستک پر میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہاں خانم موجود تھی۔ کیا وہ جاگ گیا ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ سو رہا ہے، میں نے تذبذب سے جواب دیا۔ وہ سیدھی کمرے میں چلی آئی اور جہانگیر کے سرہانے بیٹھ کر اس کے گال تھپتھپانے لگی۔ جہانگیر فوراً ہی اٹھ گیا۔ آپی آج تو نیند آ رہی ہے، اس نے خانم کے گلے میں باہیں ڈال کر کسمساتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، شجاعت اٹھ چکا ہے، بستر چھوڑو گے تو نیند بھاگ جائے گی، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ خانم نے اس کے بازو ہلاتے ہوئے اسے بستر سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔
وہ پوری طرح بیدار ہو گیا تو خانم چلے گی۔ جہانگیر نے مجھے جاگتا دیکھ کر سو جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ 2-1 گھنٹے کے بعد واپس آ جائے گا۔ اس نے بتایا کہ وہ روز صبح کسی ملازم کے ساتھ چہل قدمی کے لیے جاتا ہے۔ جب وہ نہا دھو کے باہر آیا تو میں بھی تیار ہو گیا تھا۔ میں نے شجاعت کو منع کر دیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکل گیا۔ ہم 4 مینار تک آ گئے۔ اس کے پہلو بپہلو چلتے ہوئے مجھے اپنا قد بڑا اور وزن زیادہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں ایک دن میں بہت بڑا ہو گیا ہوں۔ راستے میں مجھے جہانگیر عمارتوں اور راستوں کے بارے میں بتاتا جا رہا تھا۔ یہ خلوت مبارکہ ہے، یہ مکہ مسجد ہے، وہ سامنے 4 کمان ہے اور یہ شفاخانہ عثمانیہ ہے۔ میں ان راستوں سے پہلے بھی گزر چکا تھا، لیکن میں نے اس کے سامنے اپنی معلومات کا اظہار نہیں کیا۔ جیل سے چھوٹنے کے کچھ ہی دنوں بعد مولوی محمد شفیق کی تلاش میں یہاں آیا تھا اور میں نے کوئی گلی نہیں چھوڑی تھی۔ اخبار میں اشتہار بھی چھپوایا تھا۔ اس وقت بھی جہانگیر یہیں ہوگا، کاش وہ مجھے اسی وقت نظر آ جاتا، مگر میں ہر گھر میں گھس کے تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایسے ہی کسی گھر میں کورا بھی چھپی ہوئی ہوگی۔ باہر سے کسی کو کیا خبر ہو سکتی ہے کہ اندر کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے جنوبی ہند کی تمام بستیوں میں انہیں پوچھ لیا تھا۔ ممکن ہے ابا جان کی طرح کورا اور مولوی صاحب نے بھی اپنا نام تبدیل کر لیا اور خود بھی نہ چاہتے ہوں کہ کوئی تلاش کرتا ہوا ان تک پہنچ جائے۔ ممکن ہے ابا جان کی طرح مولوی صاحب نے بھی مجھے مرا ہوا سمجھ لیا ہو اور کورا کو بھی یہ باور کرا دیا ہو۔ مگر پھر کورا کیسے زندہ رہی ہوگی؟ جس طرح امی جان مر گئیں وہ بھی نہیں۔ میں نے اپنا منہ کھسوٹ لیا۔ مجھے یہ خیال ہی نہیں رہا کہ جہانگیر بھی میرے ساتھ ہے اور ہم سڑک پر چل رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا اور حیرانی سے پوچھنے لگا مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میری حجالت اسے مطمئن نہیں کر سکی۔ وہ اور مضطرب ہو گیا اور گھر واپس چلنے پر اصرار کرنے لگا۔ اس نے خانم کا عذر کیا کہ اب وہ اپنی صبح کی ریاضت سے فارغ ہو گئی ہوں گی اور ہماری رات تک رہی ہوں گی۔ یوں بھی اندھیرا چھٹ گیا تھا اور ہمیں واپس ہو جانا چاہیے تھا۔ محبوب کی مہندی کے علاقے میں پہنچتے پہنچتے اکا دکا دکانیں کھل گئی تھی۔ خانم ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہی تھی اور بیٹھک میں بٹھل گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اسی طرح تخت پر بیٹھا تھا جیسے اسے یہاں آئے ہوئے بہت دن گزر گئے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ خانم نے بٹھل کے لیے حقے کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ یقیناً حقہ پہلے سے وہاں موجود ہوگا یا گھر کا کوئی ملازم شو کرتا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ خانم نے ہماری عدم موجودگی میں 2 بکرے ذبح کرائے ہیں۔ دھوپ چڑھی اور اتر گئی۔ بٹھل دن بھر گھر ہی میں پڑا رہا۔ شام کو کہیں وہ باہر نکلا۔ اس نے جہانگیر کو بھی ساتھ لے لیا۔ میرا خیال تھا کہ گھر سے باہر آنے میں اس کا کوئی مقصد ہوگا، مگر وہ جہانگیر کا ہاتھ تھامے شہر کے خوبصورت علاقے عابد شاپ روڈ باغ عامہ کا ایک لمبا سا چکر کاٹ کے اور نام پلی کے ایک مدراسی ہندو کی دکان سے چاٹ مسالہ کھا کے گھر چلا آیا۔ خانم کے ہاں ٹھہرے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ اس دوران میں ایک رات نواب عالم تاب نے اسے اپنے محل طلب کیا۔ خانم نے معذرت کر لی کہ اس کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ شجاعت کا کہنا تھا کہ خانم نے نواب حاضر کے ہاں جانے سے پہلی بار انکار کیا ہے۔ صبح و شام جب ہم گلیوں سے گزرتے تھے تو چھجوں، کھڑکیوں اور شہ نشینوں پر بیٹھی عورتیں ایک دوسرے کو اشارے کرتی تھی۔ ان میں سے کئی عورتوں کی خانم کے ہاں آمد و رفت تھی اور جہانگیر بھی ان سے خوب واقف تھا۔ وہ آتے جاتے ہوئے انہیں سلام کرتا تو مسکرا کر جواب دیتی، کچھ دعائیں دیتی اور کچھ اس سے اپنے گھر میں آنے کے لیے اصرار کرتی۔ بازار کے بہت سے لوگ بھی جہانگیر کو بخوبی جانتے تھے۔ اس کے سلام کا جواب نہایت سرگرمی سے دیتے تھے۔ رات کو گلیوں میں دن کا سما ہو جاتا تھا۔ گلیاں پھولوں سے مہک جاتی تھیں۔ عورتیں رنگ برنگے کپڑے بدل لیتی تھیں۔ ان کے کپڑوں میں ٹکے ہوئے سلما ستارے روشنی میں دمکتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے روشنی ان کے چہروں سے پھوٹ رہی ہو۔ ان کے لبوں پر اور آنکھوں میں مسکراہٹ کھلتی رہتی تھی۔ رات کو ہم باہر نکلنے سے پرہیز کرنے لگے۔ میں نے وٹھل سے یہ نہیں پوچھا کہ اب اس کا ارادہ کیا ہے۔ مجھے اندازہ تھا وہ اس سلسلے میں خود سوچ رہا ہوگا، مگر اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ میں جہانگیر کو جلد سے جلد یہاں سے لے جانا چاہتا تھا، مگر خانم کے خیال سے میری زبان نہیں کھلتی تھی۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے کہاں لے جاؤں گا۔ ایک دن شام کو گھر واپسی کے وقت خلیفہ جمعہ نے ہمارا راستہ روک لیا۔ اس نے جہانگیر کے سامنے اونگی بونگی باتیں شروع کر دی۔ کیا حضرت، آپ نے تو بالا ہی بالا کام کر لیا۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا اور آنکھ مار کے بولا، کون سا منتر پھینکا تھا جادوگر بالما نے؟ ادھر چچا ہے کہ سر کی ملکہ راگ بھول گئی ہے۔ وٹھل نے جب تک اس کی مٹھی میں 2 روپے نہیں رکھے اس کی زبان کو تالا نہیں لگا۔ پھر بھی اس کے دانت کھلکھلاتے رہے اور اس کی معنی خیز نظریں دور تک ہمارا تعقب کرتی رہیں۔ اس سے زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، مگر اس کی ان اچٹتی ہوئی باتوں سے ظاہر تھا کہ بازار میں خانم کے اجنبی مہمانوں کے متعلق حیرانگی ہے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں صبح کے سوا باہر نہیں نکلا کروں گا۔ صبح بازار میں بہت سکون ہوتا تھا۔ گلیاں تقریباً سنسان پڑی رہتی تھی، مگر بٹھل نے آنا جانا بند نہیں کیا۔ وہ جہانگیر کو لے کر کسی وقت بھی گھر سے چل پڑتا تھا۔ نتیجتاً مجھے بھی اس کے ساتھ جانا پڑتا۔ گھر سے باہر جانے کے لیے ان گلیوں کے سوا اور راستہ بھی نہیں تھا۔ دن میں خانم کے ہاں کئی لڑکیاں آتی تھیں۔ جہانگیر نے مجھے بتایا تھا کہ خانم ان لڑکیوں کو گانے کا ریاض کراتی ہے۔ جب سے ہم آئے تھے خانم یہ سلسلہ بھی بند کر دیا تھا۔ لڑکیاں اب بھی آتی تھیں، مگر وہ دن بھر گھر کے کاموں میں لگی رہتی یا ایک کمرے میں بند ہو کر خود ہی مشق کر لیا کرتی۔ ایک لڑکی کا نام نیسا تھا۔ وہ دن بھر ہماری خاطروں میں لگی رہتی۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، رنگ چمپئی تھا، چھوٹے چھوٹے دانت تھے۔ وہ ہر لمحے اس طرح شرماتے اور بدن چراتے ہوئے نظر آتی تھی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑ لی گئی ہو، یا جیسے کسی نے اسے گدگدی کر دی ہو، یا کسی نے اس کے کان میں کوئی بے حجاب بات کہہ دی ہو۔ بھورے بالوں کی چوٹیاں اس کے شانوں پر لہراتی رہتی تھی۔ اس کا قد نہ بڑا تھا نہ چھوٹا،